برادران قوم و ملت، بزرگوں اور دوستوں، اسد بستری صاحب نے جس شعر پہ اختتام کیا تھا وہیں سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ یہ ملک چلے گا تو محبت سے چلے گا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں۔ آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ اور راحت اندوری کی زبان میں ہم اپنی جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء۔ ابلیس روزانہ اپنا عرش، اپنا تخت سمندر پر، دریا پر، پانی پر بچھاتا ہے، لگاتا ہے، اور روزانہ اپنے چیلوں کو، اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے۔ یبعث سرایاہ فی کل یوم، روزانہ اپنے چیلے بھیجتا ہے کہ لوگوں میں جاؤ، انسانوں میں جاؤ، ملکوں میں جاؤ، دنیا کے لوگوں میں جاؤ۔ کیا کرنا ہے تمہیں؟ بس یہ کام کرنا ہے کہ نفرت پھیلانی ہے، فتنہ و فساد پھیلانا ہے۔ پھر جب یہ کام کر کے آتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے سب سے نزدیک، ابلیس کے جو سب سے قریب ہوتا ہے، جو خصوصی ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ اعظمہم منزلۃ افتنہم للناس، جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلاتا ہے، جو سب سے بڑا شریر ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ کریمنل مائنڈڈ ہوتا ہے، ان ہیومن ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ابلیس کے۔ تو جو بھی نفرت کے راستے پر چل رہے ہیں، جو بھی فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو بٹوارا چاہتے ہیں، جو بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو پریم اور شانتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو بردرہوڈ کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ ابلیس کے چیلے ہیں، وہ انسان نہیں ہو سکتے، وہ وطن عزیز کے، ہندوستان کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ہمیں یہ تو گوارا ہے کہ کنٹری کی فریڈم میں ڈیلے ہو جائے، تاخیر ہو جائے، لیکن ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارے بھائی چارے کو، ہمارے بردرہوڈ کو، ہماری اتحاد اور یونٹی کو، اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، آزادی میں تاخیر ہو جائے، یہ گوارا ہے، لیکن امن اور پریم کا دیپ نہ جلنے پائے، یہ گوارا نہیں۔ اس لیے یہ محنتیں جو ہو رہی ہے، کئی سالوں سے محنتیں ہو رہی ہے، امن و پریم کا، امن و شانتی کا، پیار اور محبت کا دیپ جلے، اس کے لیے ہم سب کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ابلیس روزانہ تخت لگاتا ہے نفرتیں پیدا کرنے کے لیے۔ ہم سال میں ایک بار لگائیں، وہ بھی گیپ کر کر کے، تو محبتیں کہاں سے عام ہوگی؟ نفرت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو ہمیں اسی تیزی کے ساتھ نفرت کا مقابلہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، امن کے ساتھ، پریم کے ساتھ دینا ہوگا، اور بہت تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ کرنا ہوگا، تو جا کے محبت عام ہوگی، اور جو نتیجہ اور رزلٹ ہم چاہتے ہیں وہ سامنے آئے گا۔ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے، گنتنتر دیوس۔ اس موقع پر اپنے پرکھوں، اپنے انسیسٹر کی قربانیوں کو ہم یاد کرتے ہیں، اور ہمیں یاد کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیں، 250 سال تک یہاں انگریزوں نے حکومت کی، اور تقریباً 850 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ بدقسمتی سے آج یہ کہا جاتا ہے، ہسٹری کو مسخ کیا جاتا ہے، کاٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور گویا اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ انگریزوں نے ترقی دی ہے، مسلمانوں نے اس گلشن کو نوچا ہے، جبکہ بالکل اپوزٹ معاملہ ہے۔ مسلمان یہاں ایک مالی کی حیثیت سے آئے تھے، ایک باغبان کی حیثیت سے آئے تھے۔ انہوں نے جتنے سال یہاں حکومت کی ہے، امن و امان کو عام کیا ہے، پریم کو عام کیا ہے، شانتی کو عام کیا ہے، سب کو ساتھ لے کر کے چلے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میجورٹی ان کی رعایا غیر مسلم تھی، جس میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، لیکن اپنے بادشاہ پر یہ سب جان چھڑکتے تھے۔ آج جب جنگ آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کی دلیل بھی ہے کہ سب سے زیادہ ہمارا خون بہایا گیا،
سب سے زیادہ ہم نے مشقتیں جھیلی ہیں، سب سے زیادہ ہم نے قربانیاں دی ہیں وطن عزیز کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آزادی یہ کسی اور کے لیے، کسی قوم کے لیے قومی مسئلہ ہو سکتا ہے، وطنی مسئلہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے دینی مسئلہ ہے، ایمانی مسئلہ ہے۔ چنانچہ ربعی بن عامر جب رستم کے دربار میں پہنچے ہیں تو انہوں نے سمجھا شاید یہ مال و دولت کے بھوکے اور پیاسے ہیں، عہدہ اور سلطنت چاہیے، سیم و زر چاہیے، اس سے یہ بدل جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم اس وجہ سے آئے ہیں، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم اس لیے آئے ہیں، ہمیں برپا کیا گیا تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر کے مالک کی بندگی میں، رب کی بندگی میں لے کر کے آئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا، ان کی ماؤں نے تو آزاد جنا ہے۔ تو یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے، اس لیے آزادی کے لیے جد و جہد کرنا وطن سے محبت کا نتیجہ بھی تھا اور ہمارا ایمانی تقاضا بھی تھا، اس لیے ہم سب سے زیادہ آگے تھے، پیش تھے۔ دوسری وجہ، ہم پائے